السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں اپنی گزشتہ ویڈیوز کی طرح سسی اور پنو کی لازوال داستان عشق کا آپ سے تذکرہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سسی اور پنو کون تھے، وہ کہاں کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کو کیسے محبت ہوئی اور آخر ان کی محبت کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہانی لیلا، مجنو اور ہیر رانجھا یا سونی ماہیوال کے دیگر قصوں سے الگ ہی ان کی داستان محبت ہے، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کہانی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنو کون تھا اور سسی کون تھی، لیکن اس ساری تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر ذکر کیا جائے پنو یا پنہو کا تو میر پنو خان میر دوستین ہوتھ میر علی کا بیٹا تھا، جو میر ہوتھ خان بلوچستان کے مشہور قبیلے ہوتھ کا سردار تھا، اور سسی بمبور موجودہ سندھ میں ایک جگہ ہے، بمبور کے راجا کی بیٹی تھی، اور اس کی پیدائش پہ جوتشیوں نے راجا کو کہا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے۔ راجا نے لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق بمبور کے گاؤں کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگا، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے، کیونکہ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پر نوجوان شہزادے نے بمبور کا سفر کیا۔ پنو اپنے کپڑے دہلوانے کے بہانے سسی کے باپ کے پاس آیا، جو ایک دھوبی تھا، اور اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سسی کا باپ سسی کو اپنی ہی ذات میں بیاہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنو سے یہ ثابت کرنے کو کہا کہ وہ بھی ایک دھوبی ہے۔ شہزادہ چونکہ دھوبیوں کے کام سے ناواقف تھا، اس لیے وہ صاف کپڑے دھونے میں ناکام رہا۔ اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کے جیب میں اس نے سونے کا ایک سکہ ڈالا، جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دلائی کی تعریف کی، اور یوں سسی کا والد اس سے بیاہنے پر تیار ہو گیا۔ دوسری طرف جب پنو کے بھائیوں کو اور والد کو اس کی شادی کے اطلاع ملی، پنو کے والد اور بھائی اس شادی کے خلاف تھے، اور اپنے والد کے کہنے پر اس کے بھائیوں نے بمبور آئے تاکہ اسے شادی سے منع کریں۔ چنانچہ بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی کوشش کی اور دمکایا، لیکن پنو کسی طور سے نہ مانا، تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی پر رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہو گئے، جہاں انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلائی، جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، اور وہ لوگ پنو کو باندھ کر ایک اونٹ پر لاد کر اپنے آبائی علاقے کیچ میں لے آئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دی۔ سفر میں اسے خشک ریگستان سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے ایک گدڑیا ملا، جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ گدڑیے کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی، زمین شق ہوئی اور وہ اس میں سما گئی۔ سسی نے اپنے آپ کو پہاڑوں کی ایک وادی میں دفن کر دیا۔ اگلے روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی گدڑیے سے ہوئی، جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔
پنو نے بھی اپنے رب سے وہی دعا کی اور زمین ایک بار پھر شک ہوئی اور پنو بھی اسی میں سما گیا اور اپنے آپ کو اسی پہاڑی کی وادی میں دفن پایا جہاں سسی دفن تھی۔ سامعین، یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے۔ شاہ عبد اللطیف بٹائی نے اس قصے کو بھی منظوم کیا۔